پاکستانی لوگوں کا آج سماجی ایک مطالعہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ یار الیکشن وہی لڑتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بنیادی گفتگو ہے جو ہمیں روزمرہ کے دنوں میں سننے کو ملتی ہے. جی، میرا نام احمد اعجاز ہے. میں پاکستان میں انتخابات کو دیکھتا ہوں اور مختلف اداروں کے ساتھ میں نے الیکشن کے حوالے سے کام کیا اور اس کے الیکشن سے ہی متعلق میں BBC پر بھی لکھتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک بڑا نیچرل ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو ماضی کو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم 1970 کے انتخابات کو دیکھیں یا اس کے بعد کے ہونے والے یا 90 کی دہائی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو جتنے پیسے چاہے وہ یعنی کہ ان کے انتظامات کرنے پر خرچ ہوئے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو خرچ کیے گئے یا جو کینڈیڈیٹ کی طرف سے خرچ کیے گئے، ان میں بڑا واضح قسم کا ہمیں فرق نظر آتا ہے، امتیاز نظر آتا ہے. اگر ہم بہت پیچھے کی طرف نہ جائیں، اگر ہم 2008 کو دیکھ لیں، اگر ہم تو 2008 میں جو میڈیا رپورٹس کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے انتظامات کی مد میں جو بجٹ رکھا تھا الیکشن کے انعقاد کے لیے، وہ 1 ارب 84 کروڑ روپے کے قریب تھا. یہ 2008 کی میں بات بتا رہا ہوں. پھر 2013 میں یہ کچھ 4 ارب کے قریب چلا گیا. 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چلا گیا تھا 21 ارب روپے کے قریب. اب 2024 میں جو الیکشن کمیشن کا جو بجٹ تھا، جو اس پہ خرچ ہونا تھا الیکشن کے انتظامات میں، وہ چلا گیا 49 ارب روپے کے قریب. اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ اگر 4 یا 5 پچھلے الیکشنز کو دیکھیں تو یہاں فرق جو نظر آ رہا ہے، تو 1 ارب 84 کروڑ سے یہ شروع ہو کے 3 الیکشن کے بعد جب ہم چوتھے الیکشن میں آئے ہیں، یعنی کہ 2 الیکشن کے بعد تو جب ہم چوتھے الیکشن میں آئے تو یہ 49 ارب روپے کے قریب چلا گیا. اچھا، یہ ہیں وہ انتظامات جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کس مد میں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم آگے جا کے اس کی تشریح کر دیں گے کہ یا کہاں کس شکل میں یہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم امیدوار کی طرف سے دیکھیں، جو امیدوار جو خرچ کرتے ہیں، تو آپ صرف 2018 کو اگر ذہن میں رکھیں تو صرف آپ ایک چیز کا اندازہ کر لیں کہ 2018 میں جو پیٹرول تھا اس کی پرائس کیا تھی فی لیٹر، اور 2024 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو اس کی پرائس تھی وہ کیا تھی. تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں جو الیکشن کے انتخابی مہم میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک طرح سے. تو ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول اگر اس وقت اگر میرے خیال میں کوئی 100 سے نیچے تھا، تو اب یہ 270 یا اس سے بھی اوپر ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ اس وقت 2018 میں اگر آپ 4 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں ایک امیدوار، اور وہی امیدوار 4 گاڑیاں جو استعمال کر رہا ہے 2024 میں، تو صرف ایک مد میں پیٹرول کی پرائس جو ہے اس مد میں یہ فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اخراجات کا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ضابطہ اخلاق جاری کرتا ہے کہ کتنے پیسے ایک امیدوار خرچ کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو صاف ظاہر سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن وہ پھر بھی جو ان کی طرف سے جو طے شدہ ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس میں کسی طریقے سے بھی ایک الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. کیونکہ اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی ایک دیکھنا پڑے گا، گفتگو ہم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ کتنا کار فرما ہوتا ہے کسی بھی الیکشن کی کمپین میں، اور وہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ الیکشن میں اس کا جو پیسے کی جو وہ ہے ضرورت ہے، یہ پہلے نمبر پہ آتی ہے، یہ دوسرے پہ آتی ہے، یہ تیسرے پہ آتی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو پیسہ ہی بنیادی چیز ہے کہ الیکشن میں پھر پیسہ خرچ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کتنا کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی لمبی ایک بحث ہے اس پر. دیکھیں، پیسہ جو ہے نا وہ بنیادی وہ فیکٹر ہے کہ ایک اگر کوئی آدمی ویسے آپ عام گفتگو لوگوں کی سن لیں، تو اگر آپ پاکستانی لوگوں کا سماجی ایک مطالعہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ یار الیکشن وہی لڑتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بنیادی گفتگو ہے جو ہمیں روزمرہ کے دنوں میں سننے کو ملتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سیاست میں آتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں. یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ بنیادی فیکٹر ہے. لیکن اس کا خرچ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں یا آپ کم خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے نتائج اس پہ آئے گے. یہ اس کے خرچ کرنے کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ پیسے کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جو ہم نے مطالعہ کیا، جو ہم نے دیکھا پریکٹیکل جو ہم نے کام کیا، کہ جو کینڈیڈیٹ کی طرف سے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں پیسے کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خرچ مناسب جگہوں پہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور جس کی وجہ سے نتائج بھی اس طریقے سے نہیں توقع کیے جا رہے ہوتے جس طریقے سے پیسہ خرچ کرنے پر ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ جو پیسہ جو خرچ ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا ہے امیدواروں کی طرف سے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ 1 کروڑ روپے قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے تھا کہ بجٹ جو مختص کیا گیا تھا کہ مثلا الیکشن کمیشن کی طرف سے
اور اسی طریقے سے 40 لاکھ روپے تھا صوبائی اسمبلی کے لیے. لیکن ہم جو ہے وہ دیکھا ہے ہم نے امیدواروں کو، اگر ہم صرف ان رپورٹس کا اگر جائزہ لیں جو میڈیا رپورٹس ہیں، تو اس کے مطابق کوئی 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اوورال پاکستان بھر میں. تو جو خرچ ہوا ہے وہ فی ووٹر جو ہے وہ 2500 روپے ہیں، یعنی کہ 2500 روپے فی ووٹر پہ خرچ ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو مجموعی لاگت ہے کہ یہ کوئی 1.5 کھرب کے قریب جا پڑتی ہے. اب جو قومی اسمبلی کے جو امیدوار تھے، یہ میں میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، جو قومی اسمبلی کے امیدوار 5000 سے زیادہ تھے، ان کی طرف سے مجموعی طور پر 52 یعنی کہ ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان امیدواروں نے 1 کروڑ روپے یعنی کہ خرچ کرنا تھا فی امیدوار نے. 5000 سے زیادہ امیدوار تھے، یہ خرچ جو ہے وہ 52 ارب سے زیادہ ہوا ہے. اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی کو جو امیدواروں کی تعداد جو تھی وہ تھی کوئی 12000 کے قریب، 12000 سے زیادہ نا. تو ان کی طرف سے جو ہمیں میڈیا رپورٹس میں ہم نے دیکھا، تو ان کی طرف سے صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے کوئی 51 یعنی کہ 51 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اچھا، اب یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 40 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کرنا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مرتبہ جو 40 لاکھ ایک صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو کے لیے ایک مقرر کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کے، اتنے خرچ کر سکتا ہے، تو ہم نے تو اتنی رقم صرف ڈیجیٹل کی جو سوشل میڈیا پہ جو ان کا بجٹ تھا، تو وہ یہ ایک منیمم میں ایک سمجھیں کہ ایک وہ تھا کہ یہ اتنے پیسے تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر خرچ ہو رہے تھے. تو پیسہ جو ہے وہ بنیادی وہ ہے، لیکن پیسے کا خرچ آپ کینڈیڈیٹ کس طریقے سے کر رہا ہے، یہ ایک زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتائج جو ہے وہ ان کے اس طریقے سے نہیں نکل رہے ہوتے. لیکن جو زیادہ اچھی طریقے سے اسٹریٹجی کو وہ بروئے کار لاتے ہیں، اور وہ پیسہ کم خرچ کر کے بھی بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں.